اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ عملیات ہے، روحانی عملیات کی راہ ہو یا پھر روحانیت کی راہ ہو، یا پھر آپ کوئی اسپریچول سبجیکٹس کو لے کر آپ کچھ ایکسرسائزز کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں روحانیت کو اور اسپریچول پاور کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ کا شمار راہ روحانیت کے مسافروں میں سے ہوتا ہے یا آپ کا شمار راہ عملیات یعنی روحانی عملیات کی راہ سے ہوتا ہے، ان دونوں راہوں میں اسپریچول پاور کا ہونا انتہائی ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا تعلق راہ روحانیت سے ہے، راہ عملیات سے ہے، اور آپ نے مختلف قسم کے روحانی عمل کیے ہیں، مختلف قسم کے روحانی چلے کیے ہیں، مختلف قسم کی اسپریچول ایکسرسائز کی ہے، اور آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ جو میں میڈیٹیشن بتاؤں گا جو کہ اس عمل کا حصہ ہے، اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ اپنی اسپریچول پاور کو بڑھا سکیں گے، لیکن چند باتوں کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کچھ باتیں آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں صرف اور صرف آپ کی بہتری کے لیے، لیکن وہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوں گی، مگر ہوں گی بہتری کے لیے۔ یاد رکھیے گا، اس راہ روحانیت میں اور اس راہ عملیات میں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد انہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ راہ روحانیت کی طرف آئے ہیں، راہ عملیات کی طرف آئے ہیں، انہوں نے کوئی روحانی عمل کیا ہے، کوئی روحانی چلہ کیا ہے، کسی چیز کی زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، تو کچھ مقاصد کی وجہ سے کیا ہوگا۔ تو بہت سارے مقاصد میں سے چند مقاصد کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس راہ میں آئے اس وجہ سے کہ وہ اسپریچول ہیلر بنے، نہ صرف یہ کہ وہ خود کا علاج کریں بلکہ وہ لوگوں کی بھی خدمت کریں، اور کچھ لوگ آئے جنہوں نے مختلف وجوہات کی وجہ سے اس راہ عملیات کو جوائن کیا، مختلف عملیاتی چلے کیے، لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ انہیں اسپریچول پاور حاصل ہوتی، ان کے اندر روحانی طاقت آتی، ان کی روحانی صلاحیت میں اضافہ ہوتا، ان کی زندگی میں مسائل آنا شروع ہو گئے، ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو گئی۔ بہت سارے لوگ میری زندگی میں ایسے آ چکے ہیں، میں ان کا ٹریٹمنٹ کر چکا ہوں، اور اس مسئلے پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر گفتگو کرنے کی وجہ سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ناراض بھی ہوئے، مگر میں نے ان کی ناراضگی کی طرف توجہ نہیں دی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری باتوں سے لوگوں کی زندگی میں پازیٹیو چینج آئے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا، یا بعض روحانی عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں کنیکشن آپ کا استاد کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو راہ عملیات میں آئے ہیں یا راہ روحانیت میں آئے ہیں، انہیں میں مختصر طور پر صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس راہ میں آنے کے بعد آپ کی زندگی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو فائنینشیل پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو جسمانی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر آپ کی لائف تنگ ہوتی جا رہی ہے، آپ کی زندگی میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، آپ اپنے ایک مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسرا مسئلہ اس کے سلجھنے سے پہلے ہی تیار کھڑا ہوا ہے، یا پھر آپ کے گھر میں ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، آپ کا بزنس متاثر ہو رہا ہے، آپ کی ترقی کی راہیں رک گئی ہیں، اس راہ میں آنے کے بعد تو آپ کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یا اگر آپ اسپریچول ہیلنگ کو سیکھنے کے لیے آئے تھے، اب آپ کے روحانی عمل میں اثر نہیں رہا ہے، اب آپ کوئی بھی روحانی عمل کر رہے ہیں نا، اس میں وہ کامیابی مل ہی نہیں پا رہی جو آپ چاہتے ہیں، آپ کے اعمال میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، آپ کی اسپریچول ایکسرسائزز میں آپ کو روحانیت نہیں مل رہی ہے، یا اگر آپ اسپریچول ہیلنگ کسی کی کر رہے ہیں اور جب آپ اسپریچول ہیلنگ کر رہے ہیں تو اس کے الٹے اثرات آپ پر یا آپ کی فیملی پر پڑ رہے ہیں، تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے، آپ کو رک جانا چاہیے، اور یہاں رک کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوئے اور انہوں نے ابتدائی طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، ان کی زندگی میں انتہا سے زیادہ پریشانیاں آنے شروع ہو گئی، اور ان کے مسئلے اتنے الجھ گئے کہ ان کو سلجھانے کے لیے بھی ان کو بہت عرصہ لگا، اس وقت جب انہیں کوئی بہتر ٹیچر اور ٹرینر ملا تھا اور اس نے اس طرف آگاہی دی بھی تھی اور توجہ دلائی بھی تھی۔ تو اگر آپ نے با اجازت کوئی عمل پڑھا ہے
جب بھی، اور اگر آپ نے بے اجازت عمل پڑھا ہے جب بھی، دونوں صورتوں میں اگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو پھر علاج کی طرف آنا ہوگا اور فوری طور پر آنا ہوگا۔ جتنا آپ لیٹ کریں گے نا اتنی آپ کی زندگی میں مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ایک اہم ترین بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو رجتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس روحانی دنیا میں آئے ہیں، عملیات کی دنیا میں آئے ہیں، میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، مگر سچ بات یہی ہے کہ ان کا رابطہ ہی نہیں ہے اپنے استاد کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم عمل بموکل کر رہے ہیں، پھر مسائل آ رہے ہیں، پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جن کی اجازت سے کیا ان سے رابطہ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں ان سے تو رابطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بھائی آپ کسی ایسے انسان کو پکڑ ہی کیوں رہے ہیں، چاہے وہ عاصم، عنایت، طارقی، قادری، شاذلی ہی کیوں نہ ہو؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی کیا بات کروں؟ تو آپ اتنے بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، آپ کا مجھ سے رابطہ ہی نہیں ہے، تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ میری اس نصیحت کو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بڑا عمل صرف ویڈیوز دیکھ کر مت کریے گا۔ آپ جن کی بھی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یا جن کی بھی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ سب سے پہلے ان سے رابطہ کریں، ان سے روحانی تعلق قائم کریں، اپنے لمحے لمحے کی انفارمیشن آپ ان کو بتائیں، کیونکہ یاد رکھیے گا آپ جب بھی کوئی بڑا عمل کرتے ہیں، جیسے عمل بموکل ہو گیا یا پھر اسی طرح سے عملیات کی راہ میں چلے ہیں مختلف، اس کے اندر آپ کی کیفیات بدلتی ہیں۔ اور دیکھیں بحیثیت انسان کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جس کو صاحب علم سمجھ رہے ہیں اس نے صاحب علم انسان کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ صاحب علم اور بزرگوں کی تعلیمات پر چل نہیں رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جسے صاحب علم سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے میں دنیا پرست ہوں، ہو سکتا ہے میں دنیا دار ہوں، ایسا دنیا دار جو روحانیت کا نام استعمال کر کے دولت کما رہے۔ اب یہاں پر دو باتیں یاد رکھیے گا، اگر کسی ٹیچر اور ٹرینر کی کوئی فیس ہے تو فیس لینا بالکل صحیح ہے، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کوئی کورس کروا رہا ہے، آپ اس کے کورس کو جوائن کر رہے ہیں، اس نے اس کی کوئی فیس رکھی ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اپنے ٹائم کو چارج کر رہا ہے۔ اگر کوئی روحانی علاج کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں علاج کرنے کی فیس لیتا ہوں، میں نے اپنی کوئی فیس مقرر کی ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ برائی کس میں ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ برائی کس میں ہے کہ جس چیزوں کو سکھانے کے لیے صحبت شرط ہے، اس شرط کو وہ برائے تیار رکھ رہا ہے اور آپ بھی رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کا آپ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو جو بھی اسپریچول ٹیچر پسند ہے، جو بھی مرشد آپ کو پسند ہے، جو بھی پیر صاحب آپ کو پسند ہیں، جو اس طرح کی چیزوں کی تعلیمات دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، تو ان سے پہلے اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کریں، ان سے روحانی تعلق کو قائم کریں، ان کے رابطے میں آئیں، اور پھر ان کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھ کر یہ ایسے اعمال کریں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کیے بغیر کوئی عمل کر لیا ہے اور آپ کی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں، یہ میں مخاطب کس سے ہوں؟ جن کی زندگیوں میں مسائل آ رہے ہیں، یہ میں ان سے مخاطب ہوں، یہ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جن کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کریں؟ پھر وہ یہ کریں کہ جن کی اجازت سے کر رہے تھے، یا تو پہلے انہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ڈائریکٹ جس میں کوئی درمیان میں نہ ہو۔ جیسے میرے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، جن لوگوں کا میں ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کرتا ہوں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں ایسے جو ویڈیو کالنگ کے ذریعے میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، میری کلاسز کو لیتے ہیں یا دیگر چیزوں کو لیتے ہیں یا مجھ سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، تو ان کا ڈائریکٹ ہی ٹریٹمنٹ میں کرتا ہوں، درمیان میں کوئی کسی کو بھی نہیں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں ان کو ٹائم دے دیتا ہوں، ایک ہفتے لوگ انتظار کرتے ہیں، 10 دن لوگ انتظار کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹلی میں کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ اس راہ کی طرف آ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق راہ عملیات سے ہے یا راہ روحانیت سے ہے، ان کی نگہداشت اس وقت انتہائی سخت ہونی چاہیے، ان کی صحبت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ٹیچر اور ٹرینر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو یا تو ابتدائی طور پر اس راہ کی طرف آ رہے ہیں، یا پھر وہ تھوڑی بہت اس راہ کی طرف چلے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت کو اختیار کریں، چاہے وہ اس جدید دور میں ویڈیو کالنگ کے ذریعے کریں، چاہے وہ کلاسز کے ذریعے کریں، کورسز کے ذریعے کریں، یا کسی بھی ذریعے سے کر لیں، ایسا ذریعہ جو کہ آپ کے ٹیچر اور ٹرینر نے منتخب کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا ہر ٹیچر اور ٹرینر کا جو رابطہ کرنے کا طریقہ ہے نا وہ مختلف ہو سکتا ہے، تو آپ کسی کے طریقے پر کسی کو آپ دباؤ نہ ڈالیں کہ جی وہ ایسے بات کرتے تھے تو آپ بھی ایسے بات کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جس ٹیچر اور ٹرینر کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو فالو کریں
اور ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کیا کریں، اور ڈائریکٹلی رابطہ کرنے کے بعد پھر کوئی عمل کو شروع کیا کریں، اور دوران عمل بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہا کریں، تاکہ ایسی سچویشن جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہو چکی ہے وہ نہ ہو۔ میری گفتگو کا جو مقصد ہوا وہ وہی ہوا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ صحبت کو اختیار کریں۔ صحبت بھی وہ صحبت ہو جس میں آپ کی بات ہو، جب کہ آپ کوئی بڑا عمل کر رہے ہیں یا کوئی اسپریچول ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ راہ عملیات میں آنا چاہ رہے ہیں، جب بھی صحبت ضروری ہے، بالکل روح کی مانند ہے آپ کے لیے، یا آپ راہ روحانیت میں آ رہے ہیں، یا آپ کوئی اسپریچول سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کا اسپریچول سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا رابطہ بہت ضروری ہے۔ رابطہ بھی وہ ہونا چاہیے جس میں آپ کی ان سے ڈائریکٹ بات ہو سکے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اس بات کرنے کے بعد پھر ایک بات کروں گا، اگر آپ کا تعلق کسی اللہ کے ولی سے ہے، آپ کا تعلق کسی اللہ کے ولی سے ہے جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہو، جسے حقیقت میں ولایت حاصل ہو، تو دیکھیں یہ باتیں میں ان کے لیے نہیں کر سکتا۔ ان کی 1 منٹ کی صحبت بھی آپ کے لیے بہت زیادہ کافی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی توجہ کا اثر ہوگا۔ اب یہ پیمانہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے پاس ہے کہ آپ کسے ولی اللہ سمجھتے ہیں، کسے ولایت کا حامل سمجھتے ہیں، کسے ولایت کا حامل نہیں سمجھتے۔ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب آپ رابطہ کریں گے۔ تو اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اگر ان کی ایک لمحے کی بھی صحبت مجھے میسر آ جائے، آپ کو میسر آ جائے، تو بڑی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی توجہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین بات بھی میں نے آپ سے کر دی۔ یہ میری نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بہت عرصے سے میں باتیں کرتا ہوا آ رہا ہوں، اب انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تفصیل سے اس پر گفتگو اور مزید کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا جو میں عمل بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات تھی، ایک درست بات تھی، اور انہی باتوں کو سن کر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رجتوں سے باہر آئے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے عمل با موکل کیا، انہوں نے مختلف اعمال کیے، اس کے بعد ان کی زندگی میں پرابلم آنے لگی، یا پھر ان کی لائف میں پرابلم آنے لگی، یا پھر ان کو اب روحانی عمل میں کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ 2-3 سال سے کس عمل کرنے میں لگے ہوئے، ایک عمل کیے جا رہے ہیں، دوسرا عمل کیے جا رہے ہیں، تیسرا عمل کیے جا رہے ہیں، ان کا وقت خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مقاصد ان کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم تھی، آہستہ آہستہ وہ نکل کے آئے، ان کی ٹریٹمنٹ بھی میں نے کی، پھر ان کے ساتھ میں نے ان کو تعلیم و تربیت بھی دی، تو وہ میرے ساتھ الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے۔ تو آخر میں آپ کو صرف یہی کہوں گا اس ٹاپک کے اوپر کہ جب بھی کوئی روحانی عمل کریں، ڈائریکٹلی رابطہ کریں، کوشش کریں، اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کسی ایسے ٹیچر ٹرینر کا انتخاب کریں جس سے آپ کا رابطہ ہو سکے، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، تاکہ سیکھنے سکھانے کا عمل میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، اور آپ کو ان کی صحبت بھی حاصل ہو۔ صحبت بہت ضروری ہے اس راہ کے اندر، چاہے وہ صحبت ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، وائس کالنگ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، گفتگو کا ہونا ابتدائی طور پر بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ روحانیت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنی اسپریچول پاور کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، روحانی ترقی چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے جو ابتدائی طور پر اس طرف آ رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے کئی طریق مجھے پتہ ہیں، اور اس کے ماتحت کئی مراقبات مجھے پتہ ہیں، جو سچ ہے میں بتا رہا ہوں، لیکن آج میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہر شخص آسانی سے کر سکے اور اس عمل سے فیض یاب ہو سکے۔ عمل کا طریقہ وہ بتاؤں گا جو کرنا آسان ہوگا۔ اچھا، یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابتدائی طور پر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو کرنا آسان ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ان کو مشکل ترین عمل تو ہم نہیں بتا سکتے جس کا وہ بوجھ نہ اٹھا سکیں، اور یہ عمل ان کے لیے بھی بہت زیادہ بیسٹ ہوگا جنہوں نے مختلف روحانی اعمال کیے ہیں لیکن انہیں روحانیت حاصل نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی بیسٹ ہوگا۔ تو اس عمل سے ہر طرح کا انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو اس راہ میں بہت عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا لیں، اور جو نئے آئے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو جس کا جس کیٹیگری سے بھی تعلق ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن عمل جو میں بتاؤں گا وہ انتہائی آسان بتاؤں گا، کیونکہ جو لوگ ابتدائی طور پر اپنی روحانی طاقت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنی اسپریچول پاور کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ بہرحال اس جیسے بے شمار اعمال میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا چکا ہوں، بے شمار اسپریچول ایکسرسائزز بھی بتا چکا ہوں اپنی کلاسز کے اندر مختلف، جو میری انڈیویجول کلاسز زیادہ تر ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ اسپریچولیٹی کے مسافر ہیں نا، تو چند باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں، چلیں پھر عمل بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آپ راہ روحانیت کے مسافر ہیں تو آپ کے لیے مائنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، مائنڈ کی فریکوینسیز کو سمجھنا ضروری ہے، مائنڈ کیسے کام کرتا ہے، اس کا کیا کردار ہے ہمارے اندر، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ، یہ جو تھاٹ پروسیس ہے، خیالات کا جو تسلسل ہمارے ساتھ چل رہا ہے،
اس کی تعلیمات کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس راہ کے اندر سب سے زیادہ پرابلم جو میڈیٹیشن کرنے والوں کو آتی ہے وہ اس تھاٹ پروسیس کو ہی لے کر آتی ہے۔ تو ہر شخص کے لیے تھاٹ پروسیس مختلف ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے ہر شخص کے لیے تعلیمات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ تو اگر آپ اسپریچول پاورز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اسپریچولیٹی کو حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ان دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور چند ایک باتیں اور بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، آپ کا جو بھی ٹیچر اور ٹرینر ہیں آپ اس سے مائنڈ پاور کے حوالے سے تعلیمات لیں، ٹھیک ہے؟ تعلیمات بھی آپ ایسی لیں جو سمجھ میں آنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں ایسی لے لیں جو کہ جس کے کچھ سائنٹیفک پروف بھی آپ کو مل جائیں تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو جائے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ مائنڈ پروگرامنگ کے حوالے سے آپ نے ان سے انفارمیشن لینی ہے، اس کے بعد تھاٹ پروسیس کے حوالے سے آپ نے ان سے انفارمیشن لینی ہے، اپنے لیے لینی ہے جو آپ کے لیے خاص ہو۔ تیسری چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے آپ کی اسپریچول باڈی۔ اسپریچول باڈی کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے ماتحت جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کا سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب جب تک آپ مائنڈ کی فریکوینسی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ تھاٹ کے پروسیس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اسپریچول باڈی کو نہیں سمجھیں گے، یہ ابتدائی باتیں بتا رہا ہوں، الحمدللہ میری ویڈیو سے جھوٹے لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، کبھی اس کا بھی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے میری ہی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہے، اب وہ بتا رہے ہیں، وہ بتا تو رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کی تعلیمات نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر چیز کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، جیسے جو میرے انڈیویجول سیشن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا انڈیویجول کلاسز لیتے ہیں، اسپیشل کلاسز لیتے ہیں 1 to 1 جس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، میں تمام چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں، تمام چیزوں کو سکھاتا ہوں اس کے حساب سے، اور باقاعدہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ تمام اسٹوڈنٹس میرے جانتے ہیں، میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں علم والا ہوں، نہیں 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 نہیں، اس دنیا میں جتنے صاحب علم ہیں اس میں سب سے کم درجہ کسی کا ہے تو عاصم عنایت طارقی قادری شاذلی کا ہے۔ بتا یوں رہا ہوں کہ کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے، باتوں پہ نہیں جایا کریں۔ جب بھی کسی سے آپ کوئی کلاس لیں تو اس کا پہلے تھوڑا سا انٹرویو آپ بھی کر لیا کریں، جیسے میں انٹرویو کرتا ہوں نا اپنے اسٹوڈنٹ کا، وہ جانتے بھی ہوں گے، ویڈیو دیکھ کے مسکرا بھی رہے ہوں گے، ایسی آپ بھی ذرا پوچھ لیا کریں کہ بھائی صاحب آپ جو اتنے لاکھوں روپے فیس لے رہے ہیں اس میں آپ سکھا کیا رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں آپ بریف کر دیں، بتا دیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف الفاظوں کے اوپر نہیں جایا کریں، کوئی یہ باتیں کر رہا ہے وہ اس کی گہرائی کو سمجھا رہا ہے یا نہیں سمجھا رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا، میری بھولیے گا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میری باتوں کو بھلایا ہے، پھر اپنے پیسے بھی ضائع کیے ہیں، وقت بھی ضائع کیا ہے، اور ان کو سیکھنے کو بھی کچھ نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر واپس پلٹ کے میری طرف آئیں۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ترین چیز ہے، جب بھی آپ اسپریچولیٹی میں آئیں تو معافی کا عمل ضرور کریں، یہ میری نصیحت ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، اسے نکال دیں، اور اگر کسی انسان نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے اور تکلیف دے کر آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو فریب دیا ہے، آپ کے جذبات سے کھیلا ہے، آپ اسے معاف کر دیں اللہ کی خاطر۔ اب اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ کون سے فائدے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے سب سے بڑا کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ اس کے بندے کو معاف کر رہے ہیں، اس کی غلطیوں پہ معاف کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درگزر سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ اسپریچولیٹی میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ روحانیت میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ مائنڈ پروگرامنگ میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ آپ کی باڈی پر کیا پڑ رہا ہے، آپ کے شعور پہ کیا پڑ رہا ہے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ پہ کیا پڑ رہا ہے، آپ کی اسپریچول باڈی پہ کیا پڑ رہا ہے؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ روحانیت میں آ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ سب کو معاف کر دیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو معاف کرنا انتہائی مشکل ہوگا، دل سے، زبان سے نہیں، یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر آپ انہیں معاف کر دیں، آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اور اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک الگ سے ویڈیو کر دیں گے جو کہ بہت ضروری بھی ہے۔ سب سے اہم ترین چیز، اگر آپ اسپریچولیٹی اور روحانیت کو حاصل کر رہے ہیں تو میڈیٹیشن کو سمجھیں، مراقبے کو سمجھیں، مراقبے کو سمجھیں، مراقبے کے اسٹیپس کو سمجھیں۔ اسٹیپس یہ نہیں ہیں کہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، ہاتھ ایسے رکھ لو، ہاتھ ایسے رکھ لو، ٹھیک ہے، گردن سیدھی ہونی چاہیے، اسٹریٹ ہونی چاہیے، نہ 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 نہ، یہ تو نشست لگانے کا طریقہ ہے، اوکے؟
یہ تو نشست لگانے کا طریقہ ہے، یہ مراقبے کا طریقہ نہیں ہے۔ مراقبے کی تعلیمات لیں، میڈیٹیشن کی تعلیمات لیں۔ ان سب چیزوں کے لیے کیا چیز آ گئی؟ وہی شروع میں میری پہلی والی بات، اور وہی بات جو میں دہرا رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں، صحبت آ گئی۔ جب صحبت ہوگی، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ کے ٹیچر کے پاس ٹائم ہوگا، جبھی تو وہ آپ کو ٹائم دیں گے اور آپ سیکھیں گے۔ اب اس کے سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، جس کا جو طریقہ ہے اور جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اس کے طریقے کو فالو کریں۔ اگر وہ کورسز کے ذریعے آپ کو ٹائم دے رہا ہے، کلاس کے ذریعے آپ کو ٹائم دے رہا ہے، یا ویسے ہی آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہم کسی کے طریقے پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے صحبت لینا، بس یہ ہے اصل بات۔ تو میڈیٹیشن کو سمجھیں، میڈیٹیشن کے پروسیس کو سمجھیں، میڈیٹیشن کا مائنڈ سے تعلق، میڈیٹیشن کا آپ کے سانس لینے سے تعلق، میڈیٹیشن کا آپ کے کھانے پینے سے تعلق، میڈیٹیشن کا آپ کے تھاٹ پروسیس سے تعلق، میڈیٹیشن کا سب کانشیس سے تعلق، میڈیٹیشن کا کانشیس سے تعلق۔ ان تمام چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو ہی آپ میڈیٹیشن میں ابتدائی طور پر کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ ان کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کئی گھنٹے درکار ہیں، کئی دن درکار ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے تعلیم و تربیت لے رہے ہیں، کیونکہ میڈیٹیشن اور مراقبہ روحانیت میں انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے، مگر درست طریقے سے اگر آپ کریں گے۔ اگر آپ درست طریقے سے مراقبہ میڈیٹیشن نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میں صرف بطور نصیحت یہ باتیں آپ کو کر رہا ہوں، میرے ٹاپک میں چیز شامل نہیں تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نا لوگ خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف حلیوں میں میڈیٹیشن کے نام پر بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے چہروں پر داڑھی بھی ہو، سر پر ٹوپی بھی ہو، اس کے باوجود بھی اس دنیا کی دولت کو کمانے کے لیے وہ اتنے نفس پرست ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے حلیوں کا، اپنے ناموں کا کیا کرتے ہیں؟ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو دیکھنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ روحانیت کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ چھوڑنے والے سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رخ انسان کی جانب ہے۔ اگر ان کا رخ اللہ کی جانب ہوتا تو کبھی اس راہ کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے بنا دیتا۔ تو ہمارا رخ اللہ کی جانب ہونا چاہیے، ہم کچھ بھی کر لیں کامیابی اللہ ہی دے گا۔ سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ اللہ سے تعلق ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسٹیپ ہے کہ اپنی روحانی طرز فکر کو قائم رکھیں۔ روحانی طرز فکر کیا ہوتی ہے؟ روحانی طرز فکر کیسے بنتی ہے؟ کس طریقے سے بنتی ہے؟ روحانی طرز فکر کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس چیز کو سمجھیں۔ اور آپ کی روحانی طرز فکر کیسے بنے گی؟ یہ آپ میری کسی ویڈیو سے نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ آپ کی جو طرز فکر ہے سوچ کی وہ بالکل الگ ہے۔ اگر 100 لوگ میرے سامنے آتے ہیں، 100 کی طرز فکر الگ الگ ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟ صحبت شرط ہوگی۔ آپ کا ٹیچر، آپ کا ٹرینر، آپ کا مرشد آپ کو دیکھتے ہوئے تعلیم و تربیت کرے گا، بالکل اس حکیم کی طرح جس کے پاس 100 پیشنٹ اگر آ جائیں اور 100 کے پیٹ میں درد ہو تو وہ سب کو ایک جیسی دوائی نہیں دے گا، کیونکہ سب کی سچویشن الگ الگ ہو سکتی ہے پیٹ کے درد کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کبھی اور انشاء تعالیٰ کریں گے۔ اب ہم انشاء تعالیٰ چل رہے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلی چیز استغفار اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو میں عمل بتا رہا ہوں انتہائی آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جس جگہ موجود ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو اور آپ کا لباس پاک صاف ہو۔ لباس کی کوئی قید نہیں ہے، کلر کی کوئی قید نہیں ہے، بس یہ کہ آپ عطر کا اور خوشبوات کا اہتمام کریں۔ اس جگہ پر تھوڑا سا بخور ہو سکے تو بخور جلا لیں، بخور اگر میسر نہ ہو تو آپ کم از کم عطر تو ضرور لگائیں۔ اس کے بعد اپنا رخ آپ قبلے کی جانب کر لیں، اور اس کے بعد اپنے نام کے حرف کے مطابق، یعنی اگر آپ کے نام میں 4 حرف آتے ہیں تو آپ 4 تسبیح پڑھیں گے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے نام کے حرف میں 3 حرف آتے ہیں تو پھر آپ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ اچھا، نام کے حرف میں ایک خاص بات آپ کو میں سمجھا دوں، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں پھر کمنٹس کریں گے۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اگر آپ کے والد کا نام لگا ہوا ہے تو آپ نے اپنے والد کے نام کو نہیں لینا ہے، آپ نے صرف اپنے نام کو لینا ہے۔ جیسے میرا نام ہے عاصم عنایت طارقی قادری شاذلی ابو الائی جہانگیری، ٹھیک ہے؟ اب میرے نام کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، تو میں نے اپنا نام میں سے اگر تمام چیزوں کو ہٹایا تو صرف جو میرا نام بنتا ہے وہ بنتا ہے عاصم، تو میں عاصم کے نام کے حرف لوں گا۔ اب آپ سمجھ گئے میری بات؟ جو صرف آپ کا نام ہے نا، آپ اس کے نام کے حرف لیں گے
اور اتنی مرتبہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ آپ سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ہاتھوں پہ دم کریں گے اور اپنے پورے جسم پر پھیل لیں گے۔ یہ آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا۔ حصار کرنے کے بعد آپ اول آخر درود پاک پڑھیں گے اور پھر اپنے نام کے حرف کے مطابق آپ پڑھیں گے یا نورو یا قویو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی پہلے آپ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی آپ آیت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، عمل کیا پڑھیں گے آپ؟ یا نورو یا قویو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے اپنے نام کے حرف کے مطابق پڑھنا ہے۔ اچھا، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ نے مکمل کانسنٹریٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے یکسوئی کے ساتھ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں نا اس مقصد کی طرف متوجہ رہنا ہے اور دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے میرے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اب جب آپ 400 مرتبہ پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد آپ آنکھوں کو بند کریں گے اور پھر آپ میڈیٹیشن موڈ میں آ جائیں گے، یعنی جس طرح سے میڈیٹیشن اور مراقبہ کیا جاتا ہے نا اس طرح سے آپ نشست کو لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ تصور کریں گے کہ آسمان سے ایک نور آ رہا ہے جو کہ میرے مرشد کے قلب پر وہ نور پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے جس انسان کی آپ اجازت سے کر رہے ہیں اس انسان کا آپ نے تصور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے قلب پر پڑ رہا ہے، وہ نور ان کے قلب پر پڑ رہا ہے اور وہاں سے وہ نور میرے قلب میں منتقل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے وجود میں وہ نور سما رہا ہے، مجھے روحانیت حاصل ہو رہی ہے، پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مراقبہ ہے جو صرف 15 منٹ کرنا ہے، 15 منٹ سے زیادہ کی تعداد کوئی بھی نہ بڑھائے، 15 منٹ ہی یکسوئی کے ساتھ ابتدائی طور پر آپ کر لیں تو زندگی میں بہت فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی نور آ رہا ہے، پڑ رہا ہے اس کے قلب پر جس کی اجازت سے میں کر رہا ہوں، اور وہاں سے نور منتقل ہو رہا ہے میرے قلب میں آ رہا ہے اور میرے پورے وجود میں سما رہا ہے۔ سمپل، یہ 15 منٹ کا مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کرنے کے بعد آپ اپنے پاس جب آپ میڈیٹیشن شروع کریں گے نا، پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ قریب میں نا پانی رکھ لیجئے گا، اتنے قریب رکھ لیجئے گا جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکے، کیونکہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ مراقبہ بھی کر لیں گے تو تھوڑا سا پانی آپ پئیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو دعا کرنی ہے آپ دعا کر لیجئے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا مراقبہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ اس عمل کو، اس مراقبے کو کریں اور کچھ عرصے تک اس کو کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے اندر روحانی طاقت بھی بڑھے گی، اس سے آپ کے اندر روحانیت بھی بڑھے گی۔ یاد رکھیے گا، میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ مراقبے کا آسان ترین طریقہ ہے، یہ اسپریچول پاور کو بڑھانے کا آسان ترین طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو صاحب ریاضت سے مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن وہ ہر شخص کر نہیں سکتا نا۔ اب میں کوئی ایسا طریقہ بتا دوں گا تو پھر میسیجز آتے ہیں کہ سر ہم تو اس طریقے پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بہت ہارڈ ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ وہ طریقے بتائیں جو آسان ہو۔ تو میں نے آج جو طریقہ بتایا ہے یہ ہر خاص اور عام کے لیے۔ اچھا، یہ طریقے میں نے با اجازت بتایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں آپ کو فیض و فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں جن لوگوں کی اجازتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کی دعائیں شامل ہیں، ان کا فیض شامل ہوگا اس عمل کے اندر۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ فیض و فائدہ ہوگا۔ تو یہ وہ عمل تھا جو بیسک لیول کے جو لوگ ہیں، جو ابتدائی طور پر روحانیت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا اور بے پناہ اس کے فائدے ہوں گے۔ بے شمار لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ، اور ان میں سے میرے خیال میں 1 یا 2 لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے فائدہ نہیں ہے، اور وہ 1 اور 2 لوگوں میں بھی ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے لگ کر کیا ہی نہیں ہے، 1 دن کیا، 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا اسے انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اسپریچول ہیلنگ کی پاور بھی بڑھے گی، اسپریچول پاور بھی بڑھے گی، عمل بھی آپ کا انتہائی بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔